لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جنت اعمال کی وجہ سے ملتی ہے۔ میں لاؤڈ سپیکر میں اتنے مجمع کے سامنے اپنے لفظوں کا ضامن ہو کے اپنے حرفوں میں پہرا دیتے ہوئے آخری سانس تک یہ جملہ کہنے لگا ہوں، جنت اعمال کی وجہ سے نہیں، امام کی وجہ سے ملتی ہے۔ جو بول سکتا وہ ذہن رکھتا، جو ہاتھ اٹھ سکتا جنت یا اللہ اکبر یا رسول اللہ، یک زبان حیدری یار، جنت اعمال کی وجہ سے، امام کی وجہ سے ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی بندے کے پاس اعمال کی گٹھری ہو اور امام اچھا نہ ہو اور وہ جنت میں چلا جائے۔ لوگوں نے سمجھا ہے کہ شاید تصور قیامت یہ ہے کہ دنیا میں غلطی، کمی، کمی، کوتاہی، گناہ، خطائیں ہو جاتی ہیں، قیامت کا میدان ہوگا، عرش پہ تخت ہوگا، تخت پہ کرسی ہوگی، کرسی پہ اللہ ہوگا، سامنے جا کے انسانیت کھڑی ہو جائے گی، ایک ایک بندے کے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوں گے، توحید کی کرسی کے سامنے جائے گا، اللہ ایک ایک کا نامہ اعمال دیکھے گا، پھر خدا فیصلہ کرے گا جنت میں بھیجنا ہے یا جہنم میں بھیجنا ہے۔ خدا کہتا ہے یہ تصور دنیا میں سوچتے رہنا، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں نے قیامت والے دن نہ تمہارے سامنے آنا نہ تم نے میرے سامنے آنا، جیسے اب چھپا ہوں قیامت کے میدان میں بھی چھپا رہوں گا۔ امتحان انہی نے لینا ہے جنہوں نے تمہیں دنیا میں پڑھایا تھا، جنہوں نے تمہیں دنیا میں سکھایا تھا۔ میرے مالک ہمیں بتا دے کہ ہم نے اٹھنا کس کے ساتھ ہے، میرے مالک بتا دے ہماری بخشش کیسے ہوگی، ہماری شفاعت کیسے ہونی ہے۔ خدا نے فرمایا کہ میں تصور قیامت تمہیں قرآن میں بتا دیتا ہوں، میں نے تمہیں بلانا ہی تمہارے امام کے نام پہ ہے، میں نے تمہیں صدا ہی امام کے نام پہ دینی۔ آگے امام ہوگا، پیچھے ماننے والے ہوں گے، آگے امام ہوگا، پیچھے نوکر ہوں گے۔ اگر امام جنت میں چلا گیا تو ماننے والے بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور اگر امام ہی جہنم میں چلا گیا تو ماننے والوں کے پاس اعمال کی گٹھڑی بھی ہوئی، میں امام کے پیچھے جہنم میں بھیج دوں گا۔ میں نے جنت اور دوزخ کا فیصلہ اعمال کی وجہ سے نہیں، امام کی وجہ سے کرنا ہے۔ بندے پریشان ہو سکتے ہیں کہ ہمارا امام جنتی ہے یا نہیں ہے، ہم مطمئن ہو کے قبر میں سو جاتے ہیں، ہمیں خبر ہے ہمارا امام صرف جنتی نہیں، مالک جنت ہے۔ جو بول سکے وہ بولے، جو ہاتھ اٹھا شہر کے نام سے جو بھی جلتے ہیں محسن، شہر کے نام سے جو بھی جلتے ہیں محسن، انسانیت کی زبان میں اس کو جدید کہتے ہیں، انسانیت کی زبان میں اس کو یزید کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، قرآن امام، قرآن قرآن، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ۔ جنت ہے مالکان جنت کی۔ تصور قیامت یہ ہے کہ قیامت والے دن اعمال تلنے ہیں امام کی وجہ سے۔ کوفے میں ایک صحابی نے علی کے قدموں پہ سر رکھ کے پوچھا، کہ یا علی دنیا میں مدد کرتے ہیں، قیامت میں کیسے کریں گے؟ یہاں بلاتے ہیں، آپ آ جاتے ہیں، قیامت کو کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، تو کیا آپ ہمیں پہچان لیں گے؟ جملہ مالک کا ہے۔ آدھی رات میں جملہ پڑھوں گا، چہروں پہ ایسے رونق آ جائے گی جیسے دن کی دوپہر میں ذکر علی سن رہے ہو۔ بندے نے پوچھا، یا علی قیامت والے میدان میں ہم آپ کو ڈھونڈے تو آپ مل جائیں گے؟ علی مسکرا کے فرماتے ہیں، جہاں اعمال تلنے ہیں وہاں میں علی تمہارا انتظار کروں۔ واہ یا علی، واہ یا علی، واہ یا علی۔ ایسا امام ہونا چاہیے۔ مالک نے فرمایا جہاں اعمال تلنے وہاں میں علی تمہارا انتظار کروں۔ وہاں تک پہنچ جانا، اس سے پہلے جتنے بھی، اس سے پیچھے جتنے بھی اعمال چیک ہوں گے، وہاں اعمال نہیں عقیدہ چیک ہو۔ وہ امتحان پاس کر لینا، پہنچ جانا۔
جہاں مال تلنے وہاں علی تمہارا انتظار کرے گا. اس نے کہا یا علی دائیں کھڑے ہوں گے یا بائیں، تخت پہ ہوں گے یا پردے کے پیچھے، نشانی بتائیں تاکہ ڈھونڈنے میں آسانی. علی مسکرا کے فرماتے ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نا صاحب المیزان، ترازو ہی علی کے ہاتھ میں، تول ہی علی رہا ہوگا، اعمال کے پلڑے ہی علی تولے گا. نا صاحب المیزان، ترازو علی کے ہاتھ میں، اس کا مالک آپ تولیں گے. سردار کلندر آپ تولیں گے؟ جی بادشاہ نے فرمایا میں تولوں گا. اس نے کہا یا علی آپ تو عادل ہیں، عدل تو آپ کے گھر کی صفت ہے، پھر آپ ہمیں فائدہ کیسے دیں گے؟ آپ تو عدل کریں گے، آپ عدل دیکھیں گے یا ہماری محبت دیکھیں گے؟ اگر نیکیاں کم ہو گئیں، گناہ زیادہ ہو گئے، عدل کا تقاضا تو یہی ہے کہ پھر اسے جہنم میں بھیجا جائے. یا علی پھر تجھے ماننے کا کیا فائدہ؟ اب صدر پڑھو جو سننا چاہتے ہو، جنہیں موت سے پیار ہو جائے صدر سننے کے بعد. علی فرماتے ہیں کہ رہ گئی تمہارے اعمال میں کجی کمی، زندگی میں ہماری ولایت کو نہ چھوڑنا، زندگی میں ہمارے حق کے ساتھ دھوکہ نہ کرنا، زندگی میں ہماری فضیلتوں کا انکار نہ کرنا. رہ گئی تمہارے اعمال میں کجی کمی، اسے ہم پوری کر دیں گے. مالک کیسے پوری کریں گے؟ امام فرماتے جب تمہارے اعمال تل رہے ہوں گے، ایک پلڑے میں نیکیاں، ایک میں گناہ، گناہوں کا پلڑا زیادہ ہو گیا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، تو ہم فرشتوں سے کہہ دیں گے ایک پلڑے میں گناہ رکھو، دوسرے میں ہماری ولا رکھو، ایک میں گناہ رکھو، دوسرے میں ولا رکھو. پھر دیکھیں گے تمہیں تمہارے گناہ جہنم میں لے کے جاتے ہیں یا ہماری ولایت جنت میں لے کے جاتے ہیں. امام اچھا ہونا چاہیے. سفارش ہی امام کی چل رہی. خدا کہتا ومن ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کے سوائے سامنے سفارش کرے گا سوائے اس کے جو من ہے. ایک ہے جو صرف اللہ کے سامنے سفارش کر سکتا. قیامت والے دن ہمیں اعمال، کون بندہ ہے جو اپنی عبادت پہ ناز کر کے کہے گا کہ میری اس قابل ہیں کہ نمازوں کی وجہ سے میں جنت میں جاؤں. نمازی نماز پڑھ کے مصلی سے اٹھے، اس سے پوچھ قبول ہوئی، وہ کہتا پڑھ لی ہے، قبول اس نے کر لی. قرات میں غلطیاں، سوچ میں غلطیاں، پڑھ نماز رہے تھے، تصور کہیں اور تھا، رکھ روزہ رہے تھے لیکن حقیقت میں روزے کی معرفت ہی نہیں تھی. تو پھر قیامت والے دن اعمال کیسے لے کے جائیں گے؟ قیامت والے دن سفارش، شفاعت کرتا ہی وہ ہے جو گناہوں کو بخشوانے والا. میں بات آسان کر دیتا ہوں، چونک تھانے میں کام ہو کسے لے کے جاتے ہو؟ جس کی تھانے میں عزت ہو، جس کی تھانے میں چلتی ہو. اس سے زیادہ میں آسان کیا کروں؟ تھانے میں اس کو لے کے جاتے ہو جس کی تھانے میں چلتی ہے. اللہ کی عدالت میں اسے لے کے جانا جس کی اللہ کی عدالت میں چلتی ہے. جنت ملنی ہے امام کی وجہ سے. اگر امام جنتی ہوا تو ماننے والے جنت میں چلے. مرید گناہگار ہو گزارا ہو جاتا ہے، پیر گناہگار وہ قافلہ لٹ جاتا ہے جس کا رہبر ہی اچھا نہ ہو. وہ کارواں اپنے سفر میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا جس کا میر کارواں ہی ٹھیک نہ ہو. ہم اس لیے مطمئن ہیں، ہم گناہگار سے امام پاک ہے، ہم خطاکار سے امام پاک ہے. اگر میرا کوئی اہل سنت بھائی بیٹھے ہے، وہ سوال کرے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اچھا امام گناہگار جنت میں لے جائے گا؟ اللہ کہتا چاندنی رات تھی، دو امام گھر سے نکلے، ایک حق کا ایک باطل کا. حق کا موسیٰ، باطل کا فرعون. آگے موسیٰ، پیچھے موسیٰ کی قوم، پیچھے فرعون کا لشکر. سامنے آگے دریائے نیل، ڈر گئی موسیٰ کی قوم، انہوں نے کہا مر گئے موسیٰ. آگے جائیں تو دریا میں گریں، پیچھے جائیں تو فرعون سے مرے. اب بتا گر کے مرنا ہے یا تلوار سے مرنا ہے؟ آواز قدرت آئی، موسیٰ کیا ہوا؟ آواز میرے اللہ میری قوم گھبرا گئی ہے، سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون ہے. خدا کہتا موسیٰ قوم کو تسلی دے، تیرے ہاتھ میں عصا ہے، عصا دریا پہ مار. موسیٰ نے عصا دریا پہ مارا، قرآن کہتا رستہ بن گیا.
गया। कबीले 12 थे, कौमें 12 थी, 12 के 12 कबीलों में बहस हुई, पहले हम गुजरेंगे, पहले हम गुजरेंगे, पहले हम गुजरेंगे। मूसा ने कहा मेरा रास्ता एक बना दिया, कबीले मेरे पीछे 12 हैं। आवाज़ें मूसा परेशान ना हो, दोबारा असा को दरिया पे मार। मूसा ने दोबारा असा को दरिया पे मारा। कुरान कहता रस्ते बन गए 12, रस्ते बन गए 12, रस्ते बन गए 12, न 3 न 13, रस्ते हुए 12। हदायत के रस्ते होते ही 12 हैं, नजात के रस्ते होते ही 12 हैं। अब यहाँ से लेके आखिरी बैठे भाई तक मुझे बोल के बताए, एक इमाम में इतनी ताकत थी, एक इमाम में इतनी ताकत थी, वो 12 कौमें पार करवा गया। 12 इमामों में इतनी ताकत नहीं कि वो एक कौम पार। जिन्हें हमने माना है वो इमामों के इमाम, पीरों के पीर, दुनिया के जितने पीर हमारे पीर भाई। आइए अहले सुन्नत आइमा से जाके पूछते हैं इज्जत के साथ कि उनकी नजर में हमारे आइमा की इज्जत क्या है। सबसे पहले आइए इमाम अबू हनीफा के पास चलते हैं। आप बताइए, आप अहले सुन्नत के अजीम शारे हैं, आप बताएं आपके नजर में आले मोहम्मद क्या है। अबू हनीफा की आवाज, अगर 2 साल जाफर सादिक की खिदमत न करता मुझे पता ही नहीं था कि इल्म क्या है। मैं नुमान इब्न साबत जो 2 साल जाफर सादिक के पास बैठा, उसने मुझे बताया कि दीन किसे कहते हैं। आइए अब चलते हैं इमाम अहमद बिन हम्बल के पास, उनसे जाके पूछते हैं इमाम अहमद बिन हम्बल आप बताइए आपकी नजर में आले मोहम्मद की इज्जत क्या है। किताबें चाहोगे दलाइल के तौर पे दिखाने के लिए तैयार, अहले सुन्नत भाइयों की किताबों से रेफरेंस। इमाम अहमद बिन हम्बल के बेटे ने कहा बाबा रुतबों के एतबार से सहाबा के नाम लिखवा। बाप ने 3 सहाबा के नाम लिखवाए, पहले खुलफा के नाम लिखवाए, अली का नाम छोड़ दिया, 9 नाम और लिखा दिए, 12 नाम हुए। बेटे ने कागज कलम जमीन पे फेंक के कहा हद हो गई दुश्मनी की। मैं हर नाम के बाद सोचता अब अली का नाम आएगा, अब अली का नाम आएगा, अब अली का नाम आएगा। नाम 12 लिखवा दिए, अली का नाम अभी तक नहीं आया। अहमद बिन हम्बल ने बेटे को झिड़क देखा, जाहिल का जाहिल ही रहा, पूछ सहाबा का रहा है, अली कोई सहाबी है? अली तो मोहम्मद का भाई है, अली तो अहले बैत है, अली तो खानदान रसूल। अब आके इमाम शाफई से पूछते हैं, ए इमाम शाफई आप बताइए आपकी नजर में अली क्या है। इमाम शाफई ने शेर पढ़ा, माता शाफई लैसा यदरी अली रब्बहू अम रब्बहुल्लाह। शाफी मर गया लेकिन पहचानने में देर कर गया, उसे अली कहना है या इसे खुदा कहना। आप बताइए कि हमें कितना नाज करना चाहिए इन आइमा पे। ये रजी अल्लाह नहीं, ये अलैहिस्सलाम। रजी अल्लाह सहाबा के नाम के साथ जचता भी है, सजता भी है, लेकिन आले मोहम्मद के नाम के साथ रजी अल्लाह नहीं, ये अलैहिस्सलाम। जो अल्लाह को राजी करें उसे रजी अल्लाह कहते हैं, जिन पे अल्लाह दरूद पढ़े उन्हें अलैहिस्सलाम कहते हैं। अगर मेरा कोई भाई कहे कि ये आले मोहम्मद तो इन्हें आप अलैहिस्सलाम क्यों कहते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ तुम हजरत जबरील को क्या कहते हो? अलैहिस्सलाम। मीकाईल अलैहिस्सलाम। जबरील के नाम के साथ रजी अल्लाह क्यों नहीं कहते? नहीं, इसके नाम के साथ अलैहिस्सलाम आता है। अच्छा, जबरील अलैहिस्सलाम है और जिसके दरवाजे पे दर्जी बन के आया है, फिर आप कहेंगे तो मैं मिशकात शरीफ से नबी की हदीस दिखाऊं। साहिब मिशकात से पूछते हैं कि रसूल ने अंबिया के बारे में क्या फरमाया। रसूल ने फरमाया फ़क़तर मिन्हु में अतल फ़क़तर अर्बा अशरून, मेरे नूर से जो 1,24,000 पसीने के कतरे गिरे। खुदा ने हुरकतरों के सदके हर नबी बनाया। आदम सफ़ीउल्लाह बना मेरे पसीने के कतरे से, नूह नजीउल्लाह बना मेरे पसीने के कतरे से, इब्राहिम खलीलुल्लाह बना मेरे पसीने के कतरे से। हद नहीं हो गई दुश्मनी की? जो पसीने से बने वो अलैहिस्सलाम होते हैं, जो खून से बने वो रज़ी अल्लाह होते हैं। आले मोहम्मद के नाम के साथ अलैहिस्सलाम।
ہمیں فخر ہے کہ ہمارے آئمہ وہ ہیں جو مالکان جنت ہیں۔ میرے ایک اہل سنت دوست نے مجھے کہا، اس نے کہا جی صرف آل محمد ہی نے تو نہیں ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی کچھ ہستیاں ایسی تھیں۔ میں نے کہا جی آپ ہمیں بتائیے۔ انہوں نے کہا جی عشرہ مبشرہ، 10 صحابہ کرام ایسے تھے جنہیں نبی نے زندگی میں بشارت دی تھی، بیعت رضوان میں شریک تھے، نبی نے کہا تھا تم ہر صورت میں جنت میں جاؤ گے۔ میں نے کہا جی ہماری کتابوں میں نہیں، اگر آپ کے ہاں لکھا ہے ہم مان لیتے ہیں، لیکن اس میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ان 10 صحابہ کو نبی کہہ کے گئے تھے کہ تم جنت میں جاؤ گے اور ہر صورت میں جاؤ گے، انہی میں سے دوسرے نمبر والے صحابی نے چند دن گزرنے کے بعد میرے مولا حسن سے کہا تھا لکھ دے میں تیرے نوکر کا بیٹا، اور پھر اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ اب مجھے بول کے بتاؤ جسے نانے نے جنت دی تھی نواسے سے لکھوانے کی ضرورت کیا؟ لکھوائی اس لیے کہ جنت ہے آل محمد کی ملکیت۔ یہ صرف جنتی نہیں، مالک جنت۔ انہوں نے کوثر صرف پینی نہیں، ہماری مجبوری ہے، ہمیں جنت میں جانے والا نہیں چاہیے، کوثر پینے والا نہیں چاہیے، بخشنے والا نہیں چاہیے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پاس ایسے رہبر، ایسے ہادی، ایسے امام برحق ہیں جنہوں نے ہماری آخرت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ زندگی میں ہمارے ذمہ ایک ہی کام لگایا ہے کہ صرف ان سے محبت کرنا۔ پھر محبت بھی انہوں نے مشکل تو مانگی نہیں ہم سے، ورنہ محبت کی شرطیں تو بڑی سخت ہیں۔ آپ کو خبر ہی کیا کہ عشق کی منزل کسے کہتے ہیں؟ شریعت اور عشق میں یہی فرق ہے، شریعت میں مانگا جاتا ہے، عشق میں دیا جاتا ہے۔ شریعت میں مانگ 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 کے بھی طلب پھر بھی پوری نہیں ہوتی۔ شریعت میں کہا جاتا ہے یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے، عشق آیا قانون بدل گیا، یہ بھی لے۔ ہمیں ان سے محبت کا حکم ہے، مودت کرو، مودت ایسے کرو ان کے بغیر رہ نہ سکو، زندگی کی ہر سانس ان کے نام کے ساتھ، دل میں علی رکھو، سانس لوگے اللہ تسبیح میں لکھے گا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جس دن تمہارا جی چاہے کہ آج ہم نے نہیں مرنا، جس دن تم مرنا نہ چاہتے ہو اس دن کا ایک عمل بتا دیتا ہوں۔ مالک فرماتے آنکھ کھلے تو کہہ دو السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، اے میرے وقت کے امام تجھ پہ میرا سلام۔ سائل نے کہا سلام ہے، موت کیسے ٹل گئی؟ امام نے فرمایا سلام سنت ہے، جواب واجب ہے، تو سلام کہے گا، وہ جواب میں علیکہ سلام کہے گا، جب وہی کہہ دے سلامتی ہو پھر موت کیسے آ سکتی؟ جب اس نے کہہ دیا کہ تو بھی جیے سلامتی بھی۔ اپنے امام کو ڈھونڈو، امام کے ظہور کے قریب ہو، اپنے امام کو ڈھونڈو۔ توقیحات میں توقیع لکھی ایک صحابی نے، اس نے ایک مولا سے سوال کیا، اس نے کہا مولا، امام زمان سے سوال کیا، مولا آپ ہم سے ملتے کیوں نہیں؟ امام نے فرمایا ہم ملتے ہیں تم پہچانتے نہیں۔ اس نے کہا مولا کب ملتے ہیں؟ فرمایا جب تم روتے روتے خاموش ہو جاتے ہو، تمہیں خبر ہے تمہیں خاموش ہم کرواتے ہیں۔ تمہارے دل میں جو تسلی خوف کے بعد آتی ہے اس تسلی وہ ہم دیتے ہیں۔ امام غائب نہیں ہے، ہماری نظروں کے سامنے پڑتے ہیں۔ مولا نے تو اپنی ساری نشانیاں بتائی ہے، میں کب اور کہاں کس وقت میں ملوں گا۔ میں ایک اشارہ ہی کرنے لگا ہوں، ہوتے تو خطابت میں اشارے اور کنائی ہیں، میں بڑا خوبصورت سا کنایا استعمال کرنے لگا ہوں۔ اگر کوئی پیاسا چشمے کو ڈھونڈے اور اسے چشمہ نہ ملے، اس میں چشمے کا قصور نہیں ہے، اور وہ پیاسا چشمے تک نہ پہنچے اور نالی سے پانی پی لے، اس میں چشمے کا کیا قصور ہے؟ حجت تک جانے کی کوشش کرو، امام تک پہنچنے کی کوشش کرو، رستہ متعین ہے، راہیں ہیں۔ ایک شخص نے کربلا میں جا کے 40 دن تک، بور تو نہیں ہو رہے آپ، زیارت عاشورہ کا عمل کیا۔ کتنے دن کا عمل کیا؟ 40 دن کا مسلسل عمل، زیارت عاشورہ۔ ہدف کیا؟ امام زمان سے ملاقات۔ 40 دن کا عمل کربلا میں، زیارت عاشورہ کا۔
مجربات عملیات میں سے ہے۔ 40 دن تک امام حسین کے حرم میں بیٹھ کے مسلسل زیارت عاشورہ پڑھو، امام سے حرم کے اندر ملاقات ہو۔ امام فرماتے تم کربلا نہیں جا سکتے، اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کے زیارت عاشورہ پڑھو، 40 دن کا عمل کرو، 40 دن کے بعد ہم تمہارے گھر آئیں گے۔ مولا فرماتے ہیں اتنی ہم سے محبت کرو کہ اپنے گھر میں دسترخوان سجاؤ، ایک فرد کی جگہ خالی چھوڑ دو، دسترخوان میں بیٹھے ہوئے چھوٹے بچے پوچھیں اماں یہ جگہ، بابا یہ جگہ کس کے لیے چھوڑی ہے، کہہ دینا ہمارا امام کھانے میں شریک ہو۔ ایک عرب کی عورت برقع پہن کے سوتی تھی، عورتوں نے پوچھا تو برقع پہن کے کیوں سوتی ہے؟ اس نے کہا اگر رات کی تاریکی میں امام آ گئے برقع ڈھونڈوں گی یا امام کے پیچھے جاؤں گی؟ توکل یہ ہونا چاہیے، اعتقاد یہ ہونا چاہیے، ایمان یہ ہونا چاہیے۔ آئیے پھر آپ کو توکل کی ایک اور صورت بتاتے ہیں، شاید کسی کے دل میں وہ عشق کی شمع روشن ہو اور اس کی ہدایت کا چراغ جل جائے۔ 40 دن تک وہ زیارت عاشورہ کربلا میں کرتا رہا، 40 دن، اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے دن کم ہوتے گئے توکل کم ہوتا گیا۔ امام فرماتے ہیں کہ ہماری ملاقات کے لیے جو سب سے پہلا ابلیس تمہارے رستے میں روڑا اٹکاتا ہے، جو رکاوٹ بناتا ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا خیال یہ آتا ہے کہاں وہ کہاں ہم۔ مالک فرماتے ہیں یہ پہلا خیال ہے جو ابلیس کی طرف سے آتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اگر تمہیں ہم نے اتنا ہی گناہگار سمجھا ہوتا تو تمہارے دل میں اپنی محبت رکھتے ہی کیوں؟ تمہیں قابل سمجھا تو ہم نے تمہیں علی ولی اللہ دیا۔ 40 دن تک بیٹھا رہا، توکل کمزور ہوتا گیا، جیسے جیسے دن کم ہوتے رہے ذہن میں خیال ہے بچے بھوکے مر رہے ہیں، گھر خالی ہے، لوگ رستہ دیکھ رہے ہوں گے، چلو امام سے پتہ نہیں ملاقات ہے یا نہیں ہے۔ 40 دن مکمل کیے اور گھوڑے پہ زین رکھی، نکلنے لگا، حدود کربلا سے باہر گزرا تو ساتھ ایک گھوڑا سوار آیا۔ توکل، اعتماد، یقین کیسا ہونا چاہیے؟ گھوڑا سوار کے چہرے پہ نقاب۔ اس عمل کرنے والے شیعہ نے آواز دے کے کہا کون ہے تو؟ کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا، اس نے کہا میں کوفہ جا رہا ہوں۔ گھوڑا سوار کی آواز ہے خشکی کے رستے یا فرات کے رستے؟ اس نے کہا خشکی کے رستے۔ گھوڑا سوار کی آواز ہے اگر کوفہ پہنچے تو میری ایک امانت ہے، مجھے وہ امانت پہنچانے کے لیے کوفہ جانا تھا، اگر تو جا رہا ہے تو میری وہ امانت لیتا جا۔ کس کی امانت ہے؟ کوفے میں ایک شخص رہتا ہے، نام اس کا ریان ہے، پیشے کے اعتبار سے قصاب ہے، اسے جا کے یہ 40 دینار دے دینا۔ اس نے کہا اگر وہ پوچھے کس نے دیے ہیں؟ آواز آئی جب تو اس کے دروازے پہ جائے گا، دستک دے گا، وہ باہر نکلے گا تو اس کے ہاتھوں پہ لہو کے چینٹے ہوں گے، پریشان نہ ہونا، وہ صبح صبح جانور ذبح کرتا ہے۔ ذہن میں پھر بھی نہیں آیا جو پہنچنے سے پہلے بتا رہا ہے، دیکھو۔ اور امام فرماتے ہیں یہ بھی بات ذہن میں رکھنا، مالک فرماتے ہیں جب ہماری تم سے ملاقات ہوتی ہے تو اس کا سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ سب سے پہلے تمہارا دماغ بند ہوتا ہے، سوچیں وہیں پہ رک جاتی ہے، ملاقات کے بعد پھر سوچ کا تسلسل وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ حجت سے ملاقات کی نشانی ہے کہ وقت وہیں پہ رک جاتا ہے۔ آپ پریشان ہو گئے کہ آپ نے معراج کی کہانی نہیں سنی؟ بستر گرم رہا تھا، کنڈی ہلتی رہی تھی، کائنات کی نبض پہ ہاتھ آ جاتا ہے جب معصوم سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس کے ذہن میں پھر نہ آیا، گھوڑا سوار پیچھے پلٹا، اس نے آواز دے کے کہا اگر وہ ریان مجھ سے پوچھے یہ 40 دینار کس نے دیے ہیں تو آپ کا نام؟ گھوڑا سوار کی آواز، کہہ دینا بقیہ نے دیے۔ میرے مالک کا ایک لقب ہے بقیت اللہ، اللہ کا بقایا، جس کے بعد اللہ کا خزانہ خالی ہو اسے مہدی کہتے ہیں۔ یہ شخص کوفے پہنچا، صبح کا وقت تھا، ریان کے دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا، نوجوان باہر آیا، ہاتھوں میں خون کے چھینٹے، یہ جلدی سے دیکھ کے وہ گھوڑا سوار کو دیکھا، پریشان ہو کے اپنے ہاتھ چھپانے لگا۔ گھوڑا سوار کی آواز، پریشان نہ ہو، مجھے خبر ہے تو جانور ذبح کر رہا ہے۔ ریان نے اس کے چہرہ دیکھا، کہاں سے آیا ہے؟ کربلا سے۔ میرے لیے حکم میرے دروازے پہ کیوں آیا؟ کہنے لگا مجھے خبر نہیں، میں تو کربلا زیارت امام حسین کے لیے گیا تھا، وہاں کسی سے ملاقات ہو گیا، اس نے یہ 40 دینار تیرے نام کے، 40 دینار کا نام آنا تھا۔ ریان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، جلدی سے گھر کے اندر گیا، اپنا لباس تبدیل کیا، وضو کر کے باہر آیا، کہنے لگا زحمت دی ہے تجھے دروازے پہ کھڑا کرنے کی، مجھے معاف کر دینا، میں لباس بدل رہا تھا، میں وضو کر رہا تھا۔ اس نے کہا لباس کیوں بدلا ہے، وضو کیوں کیا ہے؟ کہاں کہیں عبادت اور نماز کے لیے جا رہا ہے؟ اس نے کہا نماز اور عبادت کے لیے نہیں جا رہا، گھوڑے سے اتر، آنکھیں چومنے دے جس سے مولا دیکھا ہے۔ آیا
وہ ہاتھ چومنے دے جس سے تو نے مولا کے قدموں پہ ہاتھ لگائے. تڑپ کے کہنے کا کون سا مولا؟ اس نے کہا کیا تو نے میرے امام زمان کی زیارت نہیں کی؟ پریشان ہو گیا کیا وہ امام زمانہ تھے؟ اس نے کہا مجھے تو جب بھی مشکل آتی ہے میں انہیں مشکل بتاتا ہوں. صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے وہ مشکل میری ہر میرے دروازے پہ آ کے رو کے کہنے کا جسے 40 دن ڈھونڈتا رہا. 40 دن جسے ڈھونڈتا رہا. وہ عملیات نہیں مانگتا، وہ عشق مانگتا ہے، اعتقاد مانگتا ہے، محبت مانگتا ہے. پکارو صحیح، پکارنے کا ہنر آتا ہے، بلانے کا طریقہ آتا ہے. صرف انہیں منتوں کے لیے نہ رکھو، صرف انہیں مشکلوں کے حل کے لیے نہ رکھو. تمہارے گھر میں نوکر ہو، تمہیں خبر ہوتی ہے کہ اس کی کیا خواہش. اگر تم اپنے نوکر کی خواہش سمجھ سکتے ہو تو جو کائنات چلا رہے ہیں انہیں نہیں خبر کہ تمہیں کب اور کیا کس وقت کیا چاہیے. اپنی حاجات ان کے سامنے نہیں، صرف اپنا عشق ان کے سامنے رکھو. دہلیز عشق پہ سجدہ کرو. انہوں نے اسی علی ولی اللہ کو بچاتے بچاتے پورا گھر دے دیا. ہر بچہ تیرا دین پہ غالب نکلا، بڑی مشکل تیرا اصغر ابو طالب نکلا. آج اس شہزادے کی شہادت کا حکم ہے اور اس کی شبیہ گہوارہ کی برآمدگی ہے جو 6 ماہ کا باب الحوائج تھا. واہ حسین تیری اولاد کی محنت. سادات و غیر سادات سے معافی مانگ کے میں سطر کہنا چاہوں گا. اتنا بہادر تھا کہ عباس کے بعد آیا. جس نے اپنی تلوار سے 9 لاکھ کو ڈرایا اسے عباس کہتے ہیں. جس نے اپنے ایک تبسم سے ڈرایا اسے اصغر کہتے ہیں. یہ کربلا کا واحد شہید ہے جو ایک بار نہیں 3 بار شہید، 3 بار شہید ہوا ہے حسین کا اصغر. سادات و غیر سادات آج بھی حسین کے سینے میں دفن ہے. جب میں 2009 میں پہلی دفعہ کربلا گیا تو میں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ امام حسین کے ساتھ علی اکبر اور علی اصغر دفن ہے. میں نے بادشاہ حسین کی زری کے اندر دیکھا، حسین کے پہلو میں قبر ایک تھی. میں نے سمجھا کہ شاید 6 ماہ کا لال تھا، قبر چھوٹی ہوگی. میں نے وہیں زری پہ کھڑے خدام سے پوچھا، میں نے کہا اینا علی اصغر، اصغر کہاں ہے؟ اس کی آنکھ سے پانی آ گیا. اس نے کہا من الصدر الحسین، حسین کے سینے پہ دفن. جس کی قبر آج بھی بابے کا سینہ اسے علی اصغر. سادات و غیر سادات حسین کا آخری استغاثہ اصغر کا جھولے سے گرنا. ماں نے آنسوؤں سے بیٹے کا وضو کروایا، ہاتھوں پہ حسین کے اصغر آئے. حجت کو لے کے 9 لاکھ کے سامنے آئی. بلا تشبیہ حسین نے اشارہ دے کے کہا قتل مجھے کرتے ہو، بیعت کا مطالبہ مجھ سے ہے. اصغر تمام حجت کے لیے ہے. 9 لاکھ سے آواز آئی حسین بیٹے کو کیوں لایا؟ فرمایا سوال آپ. کل کو یہ نہ کہے حسین پانی مانگتا تو ہم دیتے. 9 لاکھ میں سے آواز آئی حسین بیٹا مانگے تو ہم دیں گے. حسین جتنا جھک سکتے تھے اصغر کے کان میں جھکے. حسین نے آواز دے کے کہا تو عیسیٰ سے کم نہیں ہے. ماں کی عزت کے لیے عیسیٰ بولا تھا، بابے کی عزت کے لیے اصغر بول. علی اصغر کے لب ہلے اور 3 لفظ باہر آئے. 3 دفعہ بولے العطشان العطشان العطشان، پیاسا پیاسا پیاسا. میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں. بی بی رباب خیمے کے در پہ آئی، رو کے کہتے مولا حسین اصغر کو کہے تھوڑا اونچا بول. ماں کو وہ لفظ بڑے اچھے لگتے ہیں جو بچہ پہلی بار. 3 دفعہ علی اصغر کی زبان سے
بس کوشش کرنا شبیہ گہوارہ کی برآمدگی ہے. جو اولاد کے متمنی ہے وہ جھولی پھیلانا. جو لال تھا ابھی یاقوت بنے گا, جو جھولا تھا وہ ابھی تابوت بنے گا. یوں بلا تشبیہ حسین نے اصغر کو ہاتھوں پہ لیا. اصغر بول پڑے. اب اشارہ ہے بلا تشبیہ. حسین نے یوں اصغر 9 لاکھ کے سامنے کیا. 9 لاکھ کے سامنے آنا تھا, یا 9 لاکھ میں سے بے شک جتنے بھی ظالم تھے انہوں نے اپنی ابائیں اپنے چہروں پہ لی. عمر ابن سعد نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا او کمینے تو نے کہا تھا جوانوں سے لڑانا ہے. حسین تو 6 ماہ کے بیٹے لے کے آ گئے, اب ہمیں بتا ہم ان سے کیسے لڑے. یہ کمینہ چلتا چلتا وہاں گیا جہاں حرمل ملعون بیٹھا تھا. یہ کمینہ جا کے اسے کہنے کا میری فوج میں بغاوت پھیل رہی ہے, جلدی کر. حسین کا کلام قطع کر. اسے جلدی تھی. اس نے اپنے تیروں میں سے وہ تیر ڈھونڈا جو عرب میں جنگ میں بھاگتے ہوئے گھوڑے کو مارا جاتا تھا. اس نے 100 شعبہ تیر نکالا. اس نے نشست لی. اس نے تیر چلانے کا ارادہ کیا. اس کا ہاتھ کانپا, تیر زمین پہ گرا. اس نے پھر اٹھایا, تیر پھر زمین پہ گرا. اس نے پھر اٹھایا, تیر پھر زمین پہ گرا. کمینہ دینا تجھ سے بڑا تیر انداز کوئی نہیں, تیرا تیر کیوں گر رہا ہے؟ یہ دیکھ کہ بے غیرت ادھر آ کے دیکھ, میں تیر چلانے کا ارادہ کرتا ہوں, سامنے والے خیمے کا پردہ اٹھتا ہے. اللہ جانے اس بچے کی ماں ہے, اللہ جانے اس بچے کی بہن ہے, سر پہ قرآن رکھ کے کہہ رہی ہے اپنا تیر دیکھ میرا صغیر, اپنا تیر دیکھ میرا صغیر. یہ کمینہ دیکھ لگا آنکھیں بند کر کے تیر چلا. اب مجھے نہیں پتا کتنے صاحب اولاد ہیں جو جملہ برداشت کریں گے. اب ایک لمحے کے لیے نقشہ بنا دینا. ادھر حرمل نے نشست لی, حسین نے آنکھیں بند کی, فضا خیمے کے در پہ آئی, زینب مصلی پہ کھڑی ہو گئی, بی بی رباب پردے کے پیچھے کھڑی ہو گئی. بی بی رباب کی آواز ہے اما فضا حسین سے کہے اجازت ہے میں بیٹے کی جنگ دیکھ لوں. آواز ہے رباب اجازت ہے. بی بی نے خیمے کا پردہ ہٹایا, آواز دے کے کہتی ہے عباس کو لڑنا آتا تھا, اکبر کو جنگ کے طریقے آتے تھے, اصغر تو پہلی بار میدان میں گیا ہے. بی بی رباب کی ایک نظر تیر پہ تھی, ایک نظر اصغر پہ تھی. رو کے گری اصغر اونچا ہو تیر اونچا رہا ہے, اصغر دائیں جا تیر دائیں آ رہا ہے. ماں کے کہنے پہ اصغر کبھی اڑتا تھا, اصغر کبھی دائیں جاتا تھا. ادھر شہزادے کی گردن پہ تیر لگ کے حسین کی کلائی پہ تیر لگا. اصغر کی آواز ہے اماں مجھے معاف کر دینا, میری گردن چھوٹی تھی. ظالم کا تیر وز, اما بابے کو تیر لگ گیا, اما اصغر کو معاف. اب جو سادات بیٹھے مجھے جملہ معاف کر دینا. جیسے ہی تیر لگا حسین نے اپنی آواز کر کے اوپر دی جیسے قاری قرآن چھپاتا. حسین نے ایسے اصغر کو چھپا کے حسین نے اصغر کے کان میں کہا اصغر میں نے اکبر کے جگر سے برچھی نکال دی ہے, اصغر مجھے اجازت ہے میں تیری گردن سے تیر کھینچوں. اصغر کی آواز ہے تیر کھینچ, لیکن بابا ایسے نہیں, دادا ابراہیم بلا, دادا اسماعیل بلا, مدینے سے نانا بلا, نجف سے بابا بلا, بقیے سے ماں بلا. ٹیلے سے آواز آئی ہم کھڑے دیکھ رہے ہیں. اصغر کی آواز آئی بابا گھٹنا نہ رکھنا, میں اکبر نہیں میں اصغر ہوں, رکھ میرے سر پہ قرآن. حسین نے اصغر کو کربلا کی ریت پہ لٹایا. حسین نے تیر کی نوک پہ ہاتھ ڈالا, یا 2 ہاتھ اصغر کی کمر پہ آئے. آواز آئی حسین آہستہ, حسین آہستہ. حسین کی آواز آئی کون ہے؟ آواز آئی دادیوں کو پوتے بڑے پیارے ہوتے, اور تیری ماں زہرا بقیہ چھوڑ کے. تیر کا کھینچنا تھا. حسین نے یوں ڈال کو ہاتھوں. حسین کی آواز ہے اصغر ایسے خیمے گیا یا ماں مر جائے گی یا بہن مر جائے گی. اصغر مجھے اجازت دے میں تیری قبر کھودوں. خیمے کی پشت پہ جا کے حسین نے تلوار کو نیام سے نکالا. حسین نے قبر کھودنی شروع کی. اصغر کو اسی کرتے کے ساتھ لٹایا. کتابیں کہتی ریت ڈالنی شروع کی, پاؤں تک ریت منہ سامنے, گھٹنوں تک ریت منہ سامنے. ادھر اصغر کا چہرہ آیا, چہرہ نرم تھا, ریت گرم تھی. یہ چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں اس شہزادے کا کرتا لے کے آئی ہیں.
अब अगर ये कुर्ता आ गया तो मुझे एक जुमला पढ़ने की इजाजत देना। हमीद इब्ने मुस्लिम रवायत करता है, जब शाम गरीबा खैमों को आग लगी थी, मैंने एक बीबी को देखा, उसने एक गठड़ी को थामा हुआ था, कभी गिरती थी कभी उड़ती थी। हमीद कहता है कि कमीना करीब गया, जाके देख के कहने लगा बीबी जल्दी कर गठड़ी दूर फेंक, मुझे बता तू कौन है। रोक कदी मेरे करीब नाना, मैं असगर की माँ हूँ। इसने गठड़ी फेंकी। हमीद कहता मेरे बस में होता मैं अपनी सांसें खत्म कर लेता। जब गठड़ी खोली, गठड़ी से दो छोटे छोटे कुर्ते आए। आवाज आई मैंने सुगरा के लिए बचा के रखे, मुझे रो के कहती एक लम्हे के लिए। एक शहादत मैंने पढ़ी, अब सिर्फ दूसरी शहादत को दो जुमले पढ़ने दें। दूसरी शहादत के दो जुमले पढ़ने लगा। बन गई कब्र असगर की, शाम गरीबा हुई सरों की गिनती। ये कमीने देखे थे मारे 72 थे, सारे 71 क्यों है। इसने 300 का दस्ता नेज़े दे के भेजा। इन्होंने करबला के मैदान में नेज़ों को मारना शुरू किया। सकीना कभी गिरती कभी उठती, रोकी कभी चाचा गाजी मेरा असगर बचा ले, भाई अकबर मेरा असगर बचा ले। एक कमीने का नेज़ा असगर के सीने पे लगा, इसने नेज़े को बाहर निकाला, असगर का लाशा बाहर आया। कोई सही हो तो मुझे जुमला माफ कर देना। ये कमीना वहां गया जहां करबला के चले हुए खैमों पे असगर की मां बैठी थी। देखना इस बच्चे की मां कौन है। रुबाब